اللہ ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور شاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ رب العزت کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ ذوالجلال نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں پڑو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو زور آور اور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم باخوشی چلے جائیں گے۔ ان میں سے 2 شخصوں نے جو کہ خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ ذوالجلال کا فضل تھا، تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کے تم دونوں ہی لڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ خانہ بندوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ قوم موسیٰ میں صرف یہ 2 شخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے، جنہیں نصرت الہی پر یقین تھا، اور انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو کس طرح اللہ ذوالجلال تمہیں غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ جب جنگ بدر کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد، قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ اس میں نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظہار بھی ہے اور برات کا اعلان بھی۔ یہ میدان دیا کہلاتا ہے، جس میں 40 سال یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد کے اعراض کی وجہ سے سرگرداں رہی۔ اس میدان میں اس کے باوجود ان پر من و سلوہ کا نزول ہوا۔ یہ ایک بدبخت قوم تھی، ناشکری، کہ جن کو اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا تھا اور انہوں نے ادنا کی فرمائش کی۔ ان کو اللہ ذوالجلال نے اعلیٰ دیا تھا، من و سلوہ اوپر سے اترتا تھا، اور یہ کھاتے تھے، برتنوں کا بھی کوئی جھنجھٹ نہیں تھا، یہ کھاتے تھے اور آسمان پہ واپس چلا جاتا تھا۔ اور انہوں نے اعلیٰ کو چھوڑ کے، اس بدبخت قوم نے اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی خواہش کی۔ اس میدان میں اس کے باوجود ان پر من و سلوہ کا نزول ہوا، جس سے اکتا کر انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا، روز روز یہ کھانا کھا کر ہمارا جی بھر گیا ہے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مختلف قسم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لیے پیدا فرمائیں۔ یہی ان پر بادلوں کا سایہ ہوا۔ پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے، اور اس طرح کے دیگر انعامات ہوتے رہے۔ 40 سال بعد پھر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ پیغمبر دعوت و تبلیغ کے باوجود جب یہ دیکھتا ہے کہ میری قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، جس میں اس کے لیے دین و دنیا کی سعادتیں اور بھلائیاں ہیں، تو فطری طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی قلق ہی ہوتا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حال ہوتا تھا۔
جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ ذوالجلال نے متعدد جگہ، لیکن آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا اور پیغام الہی لوگوں تک پہنچا دیا، اپنی قوم کو ایک عظیم شان کامیابی کا نقطہ آغاز پر لا کھڑا کیا، لیکن اب وہ اپنی بددماغی کے سبب تیری بات ماننے کو تیار نہیں، تو اپنے فرض سے سب کو دوش ہو گیا ہے، اور اب تجھے اس کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسا موقع پر غمگینی تو ایک فطری چیز ہے، لیکن مراد اس تسلی سے ہے کہ تبلیغ دعوت کے بعد اب تم عند اللہ بری ذمہ ہو۔